پاکستان ایک زرعی ملک کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زراعت یعنی کہ گندم، دالیں، یہ سب چیزیں باہر سے منگانی پڑتی ہیں. ہماری زراعت میں وہ پوٹینشیل ہمیں ختم ہوتے نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. چیئرمین کسان فاؤنڈیشن سید محمود بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آنے والے بجٹ میں ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کسانوں کے لیے ہونا کیا چاہیے. السلام علیکم، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ذرا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے واضح کر دیں پاکستان میں اس وقت زراعت کی صورتحال ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت پاکستان کے اندر جو زراعت کی صورتحال ہے اور وہ بہت ہی خطرناک حد تک جو ہے وہ مشکل میں ہے، اور کسان جو ہے وہ پریشان ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ تمام فصلات ہوتی ہیں، مگر بدقسمتی سے آج مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ زراعت کی طرف کوئی توجہ خاطر خواہ نہیں دی جا رہی. اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ پانی کا پچھلے 9 ماہ سے پانی کا بحران ہے. ششماہی نہروں کے اندر پانی نہیں آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ زرعی ٹیوبویل ہم نہیں چلا سکتے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زرعی یونٹ جو 16 روپے سے 2400 روپے جو ہے 24 روپے بڑھ گیا ہے، 16 روپے سے 24 روپے، وہ بھی کسان کو پریشان کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ڈیزل جو ہے وہ 60 روپے بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ سے کسان پریشان ہے، کسان اس کو مینیج نہیں کر پا رہا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یوریا کھاد کا بحران وہ اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ کسان کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ اس کو کھاد مل رہی ہے، نہ سرکاری ریٹ کے اوپر جو 1850 روپے جبکہ پہلے 1776 روپے تھی، تو اس وقت بھی کسان 2600 روپے لے رہا تھا. پھر جو فیکٹریوں نے سپلائی بند کر دی 15 دن کے لیے اور کسان مارا مارا پھرتا رہا. تو یہ دراصل کسان دشمنی یا زراعت دشمنی نہیں ہے، بلکہ میں اسے پاکستان دشمنی میں کہوں گا. اور اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کوئی اس طرح سے توجہ نہیں کر پا رہی اور کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا. انتظامیہ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے. کھاد سمگل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شارٹیج بھی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو کھاد مافیا ہے اس نے اس کو جو ہے وہ سٹاک کیا ہوا ہے، اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار نہ ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، نہ آپ کے پاس جو ہے وہ جدید ریسرچ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ باہر جو ہے وہ فصلیں، اگر میں 40 من گندم لیتا ہوں تو باہر آسٹریلیا ہے یا امریکہ ہے یا کینیڈا ہے، وہاں 80 من تک جو ہے اور 100 من تک آتی ہے اسی 1 ایکڑ میں سے. آپ اسی طرح کاٹن کو دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کسان انتہائی پریشان ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں پاکستان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا. یہ جو آپ نے ایک تصویر کشی ہمارے سامنے کی ہے، یہ تو بہت ہی نیگیٹو حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں، بلکہ جا چکے ہیں. اور فائنلی جو آپ نے آخری جو بات کی وہ کہ ہماری ییلڈ بھی کم ہے، نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ریسرچ ہے. ہاں، نہ ریسرچ ہے. اب اگر ہم کل آنے والے بجٹ کی بات کریں تو زراعت کے حوالے سے آنے والے بجٹ میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں حکومت سے؟ یہ حکومت اس وقت جو ہے وہ سالانہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. تو جو زراعت کی اس وقت صورتحال ہے تو میرا حکومت سے یہ مطالبہ ہوگا کہ وہ زرعی ایمرجنسی نافذ کرے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. زراعت کے جو حالات ہو چکے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بھی پانی بھی بند ہے، بجلی بھی بند ہے، کھاد بھی نہیں مل رہی، اور دیگر چیزیں کہ بیج بھی اچھا نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ اس طرح سے کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے. اور جو حکومت سے میرا یہ گزارش ہے کہ وہ موجودہ بجٹ کے اندر ڈیزل کے اندر ڈیزل کارڈ متعارف کرائے، ڈیزل میں سبسڈی دے. اس کے علاوہ جو یونٹ بڑھایا گیا ہے، خدا کا واسطہ ہے کہ وہ کسانوں کو معاف کرے، کیونکہ کسان جو ہے وہ سایہ دار درخت کی مانند ہے کہ وہ اس کے سائے کے نیچے سارے پلتے ہیں. تو اس کے لیے
یونٹ کم کرے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کھاد جو DAP ہے جو 11,000 روپے پہنچ گئی ہے اس کے اندر سبسڈی دے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ فصلیں جو ہیں وہ اتنی اچھی ہوں کہ ہمیں باہر سے نہ منگانا پڑے. آج جو ہے وہ آپ گندم باہر سے 4600 روپے فی من منگانے کے لیے تیار ہیں مگر اپنے کسان کو آپ نہیں دینے کے لیے تیار. اس کے علاوہ فصلوں کے ریٹ اچھے کرے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان پٹس مہنگی ہو گئی ہیں کسان اس کو مینیج نہیں کر پا رہا. آپ اس کے اندر جو ہے وہ کسان کی فصلوں کے ریٹ اچھے کریں. آپ ایڈیبل آئل باہر سے منگوا رہے ہیں 80%. آپ یہاں پہ کینولا اور دیگر فصلوں کے لیے ایک مراحت کا اعلان کریں تاکہ یہیں پہ اتنا آپ کے پاس ایڈیبل آئل ہو جائے, خوردنی تیل کہ آپ باہر سے نہ منگوائیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کاٹن کی آپ دیکھیں کہ باقی جو دیگر سبزیاں ہیں اور پھل ہیں ان کے لیے جو ہے پھل آم کے لیے ابھی آم کا موسم ہے ایکسپورٹ پالیسی اس طرح کی بنائے کہ اگر 20 لاکھ ٹن ہمارا آم ہے جبکہ اب یہ گرمی کی وجہ سے آم کی پیداوار کم ہوگی تو یہ زیادہ سے زیادہ باہر جو ہے وہ بھیجنے کا طریقہ کار مناسب کرے. پھر دوسرا یہ ہے کہ سولر جو ہے وہ اس کے اوپر جو توجہ دے کہ سولر جو ہے وہ کسانوں کو پرووائڈ کرے اور بغیر سود کے کرے اور بغیر ڈیوٹی کے اور اس کے کرے اور ان سے جس طرح وابدہ کے بل وصول کیے جاتے ہیں اس طرح سے بلا سود قرضے دے کے ان سے واپس. بالکل امپورٹنٹ پوائنٹس, امپورٹنٹ مسائل کی نشاندہی بھی اور پھر امپورٹنٹ جو مشورے تھے وہ بھی کہ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو پھر وہی ہوتا رہے گا کہ ہمارے پاس ساری جو فیسلٹیز ہیں اس کے باوجود ہم گندم روٹی جو کھانے کے لیے وہ بھی باہر سے لیتے ہیں. بالکل سب سے بڑا پرابلم یہیں پر آ جاتا ہے کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے. زرعی ایمرجنسی کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ بالکل وہ ہے ایمرجنسی والا معاملہ. زرعی ایمرجنسی لے کر